بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی شاہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب قاتل نکلے ہیں اور ان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جس شخص نے آواز اٹھائی اس شخص کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا گیا ہے۔ ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب کی سیاست بہت نازک مراحل کے اندر آپ پہنچی ہے، کہ جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ جو حساب بھٹو کے ساتھ ہوا تھا وہی حساب اب عمران خان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ انہیں ایک شخص کے قتل کے اندر ملوث کر کے سزائے موت کی کڑیوں تک پہنچا دیا گیا تھا، اور اب عمران خان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور بڑا اہم قتل ہوا ہے۔ اور اس قتل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فوج نے تحریک انصاف کے لوگوں کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں اور ایسا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ جس کے بعد تحریک انصاف والے اپنے بلوں کے اندر چھپ گئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ کوئی اپنے عزیز و اقارب کے گھر رہ رہا ہے، کوئی دوستوں کے گھر ہے، کوئی کسی گٹر نالے کے اندر رہ رہا ہے۔ یہ پوزیشن ہو چکی ہے، آپ کو مل نہیں رہے، یہ گھروں کے اندر موجود نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اب یہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس ساری ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹس آپ تک برق پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے اوپر 100 سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کا اس ملک کے اندر کوئی شخص ایک بال نہیں توڑ سکا، کچھ بگاڑ نہیں سکا، رتی بھر بگاڑ نہیں سکا۔ لیکن اب جو مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر بننے جا رہا ہے یہ ان تمام تر مقدموں سے زیادہ سنگین ہے۔ ہوا یہ ایک شخص ہے جی، ایک وکیل ہے، وکیل کا نام ہے جی عبدالرزاق۔ اس شخص نے 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروایا ہے، یعنی کہ غداری کے مقدمے کے حوالے سے اس نے درخواست دی کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے، عمران خان صاحب غدار ہے اور آرٹیکل 6 کے تحت اسے نااہل بھی کیا جائے، اسے غدار قرار دے کر اسے سیاست سے کک آؤٹ کیا جائے۔ اور عبدالرزاق نے یہ اس کے اوپر مقدمہ درج کروایا اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اب کارروائی ہونا تھی۔ عمران خان صاحب چونکہ 9 مئی کا مرکزی ملزم ہے اور اسے کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے واقعی مجرم ثابت کر کے قرار واقعی سزا بھی دلوانی۔ عبدالرزاق نے عمران خان کے خلاف آواز اٹھائی، مقدمہ درج کروایا، اور کل کی خبر یہ ہے کہ عبدالرزاق صاحب کوئٹہ ایئرپورٹ پر تھے تو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا ہے۔ یہ وہ شخص جس نے عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرانے کی ابتدا کی تھی، نااہل کروانے کی ابتدا کی تھی، اور یہی مدعی تھا اس کیس کا، اسی نے پٹیشن دائر کی تھی اور یہی شخص قتل ہو چکا ہے۔ اور اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، حکومت نے بڑا تگڑا فیصلہ کیا ہے بھائی، کہ عبدالرزاق وکیل کا جو قاتل ہے یہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے خلاف عبدالرزاق کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں بھائی، عمران خان صاحب کو پسو پڑ چکے ہیں، ہوش اڑ چکے ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ عمران خان صاحب بیرون ملک فرار ہونے کی بھی لگاتار کئی بار کوشش کر چکے ہیں، لیکن ادارے انہیں بیرون ملک جانے نہیں دے رہے۔ ناظرین، اس وقت حالات سنگین ہو چکے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ہر ایک پولیٹیکل اپڈیٹ جو ہے انتہائی اہم اور سنجیدہ ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب اپنی غلط حکمت عملی، غلط پالیسیوں کی بنا پر آج اس موڑ پر آ چکے ہیں کہ ان کا کردار جو ہے یہ بڑا ہی ایک غلط ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور اب اس کیس کے اندر عمران خان صاحب عنقریب گرفتار ہوں گے۔ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں، وہ اس لیے اہم ہیں کہ پاک فوج نے سانحہ جو 9 مئی تھا اس کے بعد جناح ہاؤس پر جن لوگوں نے حملے کیے
افواج پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اٹیک کیا، مزید 800 تحریک انصاف کے کارکنان کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں نشاندہی کے بعد، اور ان تمام تر لوگوں کی گرفتاری عمل میں لانے کے لیے پولیس کو لسٹیں فراہم کر دی گئی اور یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ ان 800 لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد پھر انہیں افواج پاکستان کے سپرد کر دیا جائے گا، کور کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر وہ ان سے تحقیقات کرے گی۔ اور جب 9 مئی کی تمام تر ملزمان کو، تمام تر ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے بعد، ان کے بیانات لینے کے بعد، جب یہ تمام لوگ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام تحریک انصاف اور عمران خان یا باقی لوگوں کی ہدایت پر کیا، تو اس کے بعد ان تمام تر لوگوں کے بیان ریکارڈ کرنے کے بعد آخرکار عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اس کیس کے اندر عبدالرزاق وکیل کے قتل کے کیس کے اندر عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، اور اتنی شدت کے ساتھ پھنس چکے ہیں کہ حالات اب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست آخری مراحل کے اندر پہنچ جائیے، اور کسی بھی وقت عمران خان صاحب کا پھٹا جو ہے وہ کھینچ دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب اب ساری زندگی لگاتار تخت پر نہیں بیٹھیں گے، تحریک انصاف تو ہوگی، عمران خان نہیں ہوگا، ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچتی آپ کے ساتھ شیئر کی، سارے معاملے کے بعد افواج پاکستان کا جو کردار ہے کہ 800 لوگوں کی لسٹیں جو فراہم کی گئی ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کے ہوش اڑ چکے ہیں، رنگ اڑ چکے ہیں، اور وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں مولانا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، خود چل کے جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں افواج پاکستان کی منتیں ترلے کر لوں گا، کبھی کہتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہوں، جب عمران خان صاحب کی کوئی داستان سننے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب بھی تو مانگ رہے رحم کی، لیکن ان کے اوپر اب رحم نہیں ہونے والا۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو پریس کیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔